سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائیں؟ کس نے کتنی کھجوریں کھائیں کیسے پتا چلے؟ کس نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے سامنے گٹلیاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی۔ مولا علی مسکرائے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو کھجور کھائی گٹلی سامنے رکھ دی، لگتا ہے میرے دوست گٹلیوں سمیت ہی کھجور کھا گئے۔ اللہ اکبر مجتمع حضور کریم علیہ السلام نے ایک صحابی جن کو آشوب چشم وہ کھجور کھا رہے ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ تمہیں آشوب چشم ہے تم کھجور کھا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس طرف سے نہیں کھا رہا میں اس طرف سے کھا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اللہ اکبر یہ پیار یہ محبت یہ پیار میں اپنے علماء میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہی محبت میں اپنے علماء میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے والد کے مثال ہوئے 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، بس اسی میں ہم کیوں اپنے دل کو وسیع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ خدا کے لیے دل کو وسیع کرو۔ یہ جوت یہ چاہتی ہے، ہمارا سنی نوجوان یہ چاہتا ہے، ہمارے علماء پلیٹ فارم پہ جمع ہو۔ بتاؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہی چاہتے ہو جب جی یہی آرزو ہے جب یہ نفرتیں ختم ہو جائیں یہی چاہتے ہو؟ پیار پھیلے یہی چاہتے ہو؟ سارے سنی نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے یہی چاہتے ہو نا؟ اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ سارے سنی علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگی، ساری اہل سنت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگی۔ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے، ہم نے اپنا کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر تو حضور کریم علیہ السلام اس طرح سے مسکراتے۔ اب دیکھیے حضور کریم علیہ السلام کن کن مواقعوں پر مسکرائے، اس کو اہل علم نے جمع کیا اور اس کو بیان کیا۔ میں صرف اس میں سے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو جلا ملے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو، اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو دوزخ سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں اس کے صغیرہ گناہوں کو تم میرے سامنے پیش کر۔ صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں، اب یہ ڈر رہا ہوگا اللہ کی بارگاہ خوف کھا رہا ہوگا، پوچھا جائے گا بندے کے گناہ تو نے کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ کا حکم یہ ہوگا صغیرہ پیش کرو، کبیرہ کو ابھی پوشیدہ رکھو، صغیرہ پیش ہو۔ یہ کیا یہ کیا غیبت کی حسد کیا یہ پیش ہو۔ اب یہ ڈر رہا ہوگا کہیں کبیرہ گناہ نہ سامنے آ جائیں۔ اللہ اکبر جب یہ معاملہ ہو رہا ہوگا تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں ایک ایک کبیرہ گناہ پر اسے ایک ایک نیکی عطا کر۔ اب جب وہ اس معاملے کو دیکھے گا کہے گا فرشتوں میرے کبیرہ بھی تو تھے وہ بھی تو لاؤ۔ سرکار ابو ذر غفاری فرماتے سرکار نے جب یہ بات بیان کی نہ مسکرایا، حضور ہنس دیے۔ پہلے تو ڈر رہا ہوگا، اب اللہ کی طرف سے جب رحمت کا اظہار ہوگا تو کہہ رہا ہوگا فرشتوں لاؤ وہ کبیرہ بھی تو تھے۔ اللہ اکبر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے گھٹنوں کے بل نکالا جائے، دوزخ سے باہر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ جنت تو بھری ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تیری جنت تو بھری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جس دنیا سے آیا وہ دنیا تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں مولا یاد ہے۔ آرزو کرتا کتنی جگہ تجھے چاہیے؟ وہ آرزو کرے مولا اتنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے جس دنیا سے تو آیا نا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ میں تجھے عطا فرماؤں۔ حضور نے فرمایا جب وہ اس معاملے کو دیکھے گا تو کہے گا اے مولا کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہا؟
حالانکہ تو تمام کا مالک ہے. اللہ اکبر. حضور نے یہ واقعہ بیان کیا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے حضور ایسے مسکرائے کہ حضور کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگی. اللہ کی مخلوق میں عرض کرے گا مولا تو مجھ سے مذاق کر، حالانکہ تو ہمارا مالک ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ 100 گنا جگاتا فرمائے، اللہ تعالیٰ 1000 گنا جگاتا فرماتے. اللہ اکبر. وہ تو مالک ہے، وہ تو مختار ہے. حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی تو حضور مسکرائے. اللہ اکبر. ایک اور معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے پورے مفہوم کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے. ایک نوجوان آیا، گویا یہ رمضان شریف کا مہینہ آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں بیوی سے قربت کر بیٹھا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا 60 دن کے روزے رکھ. اس نے عرض کی نہیں رکھ سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا نہیں کھلا سکتا. غلام یا باندی آزاد کر دو، میرے پاس میری جان کے سوا کچھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. اتنے میں ایک صحابی رسول کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کر گیا، رکھ دیا حضور کے سامنے. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. فرمایا کہاں ہے جو یہ کہتا تھا میں ہلاک ہو گئے؟ اس نے عرض کیا میں اب میں مفہوم کے سے سمجھانے کے لیے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. حضور نے فرمایا اسے لے جا، اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دے، صدقہ ادا ہو جائے. ذرا اس کو سمجھاؤں. روزے کی حالت میں کوئی بیوی سے قربت کرے آج، اب غلام کا تو دور گیا، پھر آ سکتا ہے. 2 ہی شرطیں، 60 دن کے روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. حضور نے اس کے لیے قانون بنایا. آج حضرت فرماتے ہیں مقام پہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف ہے تیری، تب میں جو چاہے کریں گے تو ہے شاہ تیرا. ایک صاحب حاضر ہوئے کہا حضور ایمان لاتا ہوں، اسلام قبول کروں گا، 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، 3 وقت کی نہیں پڑھوں گا. فرمایا جا ہم نے تیرا اسلام قبول کر دیا. حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، تب میں جو چاہے کریں گے تو ہے شاہ تیرا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کھجورے لے جا، اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دے. گویا فرمایا صدقہ ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند بخدا شہر مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی گھرانہ میرے گھرانے سے بڑا ضرورت مند نہیں. یعنی یا رسول اللہ میں اپنے علاقے میں سب سے زیادہ غریب ہوں، میرے بیوی بچے سب سے زیادہ غریب ہے. وہ کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا تھا نا، میں غریب ہوں، میرے بیوی بچے غریب ہیں. ابو ہریرہ فرماتے حضور ہنسے، حضور مسکرائے، یہاں تک کہ حضور کریم علیہ السلام کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. حضور مسکرائے، فرمایا اچھا یہ بات ہے. اب دوسرا قانون بنایا. فرمایا گویا خود کھا لے، سبحان اللہ، بیوی بچوں کو کھلا، صدقہ ادا ہو جائے. اللہ اکبر. تو حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، یہ دور ہے شاہ تیرا. اللہ اکبر. کیا شان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضرت عمر نے رسول اللہ علیہ السلام سے اندر آنے کی اجازت طلب کی. آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں گفتگو کر رہی تھیں اور اونچی آواز میں کوئی مطالبہ کر رہی تھی. جب حضرت عمر نے اجازت مانگی تو وہ پردے کے پیچھے چھپ گئے. حضرت سعد کہتے ہیں حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. اب دیکھو صحابہ کرام کیا الفاظ کہتے تھے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے. آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہنستا رکھے، اسی طرح مسکراتا رکھے. حضور نے فرمایا مجھے ان عورتوں پہ تعجب ہے جو میرے پاس تھی، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے چلی گئی. یعنی حضور تو اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، حضور کے سامنے گفتگو کر رہی ہے. جیسے ہی فاروق اعظم داخل
چلی گئی. اے عمر مجھے تعجب ہوا. حضرت عمر نے اپنی آواز میں کہا او اپنی جان کی دشمنوں, تم مجھ سے ڈرتی ہو, رسول اللہ سے نہیں ڈرتی؟ پردے کے پیچھے سے کسی نے کہا ہاں, اس لیے کہ آپ سخت بہت ہے. پھر حضور نے فرمایا بہت خوب. اے ابن خطاب, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, شیطان تم سے کسی راستے میں نہیں ملتا مگر وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. سمجھے آپ؟ حضرت فاروق اعظم اس گلی سے جا رہے ہو اور سامنے سے شیطان کو پتا چل جائے کہ عمر اس گلی سے آ رہے ہیں, شیطان گلی ہی بدل دیتا ہے. عمر کے خوف کی وجہ سے شیطان گلی بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بات بھی ذہن میں رکھو, عمر کا ذکر عاشقوں کی محفلوں میں ہوتا ہے, شیطانوں کی محفلوں میں نہیں ہوتا. اور یہ بھی میں نے حرم شریف میں دیکھا, جو باب عمر ہے نا, وہ باب عمر سے وہ لوگ نہیں گزرتے. میں نے دل میں کہا واہ فاروق اعظم آپ کی شان, آج بھی شیطان آپ سے اتنا ڈرتا ہے. اللہ اکبر, یہ شان ہے حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر, کیا شان پیارے آقا کریم علیہ السلام کی. ارے باتیں بہت ہے سنی مسلمان, میں بیان کرتا رہوں گا اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزرتا چلا جائے گا. تو یہ تو 12:45 ہو چکا ہے. الحمدللہ آپ یہاں پر تشریف لائے, میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں اہم بات کرنے لگا ہوں سنی مسلمان, اور وہ اہم بات یہ ہے, اب میدان پاناما نے مسلم لیگ نون کا پاجامہ اتارا. کچھ لوگ کہتے تھے ردی کا ٹکڑا ہے, ردی کا ٹکڑا ہے, ردی کا ٹکڑا ہے. پاجامہ اتارا. یہ گنجاس فیملی تو فارغ ہو گئی, باقی کے جو دوسرے شور کر رہے ہیں نا, یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, صدیق بھی لوگ, اب ان کی باری ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ بھی فارغ, تیر بھی فارغ, سائیکل بھی فارغ, شیر بھی مٹی کا ڈھیر. اب عروج ہے یا رسول اللہ کہنے انشاءاللہ. اب وقت آ گیا. میں نے 9 مہینے 8 مہینے ہو گئے میں لگا ہوا ہوں اس پر. وقت آ گیا. میں نے نشتر پارک کے جلسے میں کہا تھا کہ 2018 کا الیکشن جماعت اہل سنت میدان خالی نہیں چھوڑے گے. اب ہم سنی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس موقع پر امیر بنا ہوں جماعت اہل سنت کا کہ سارا نوجوان میرے پیچھے ہے. اور یہ جتنا نوجوان ہے سب کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے. گویا ووٹ کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سنیو تمہارا دور آنے والا ہے. میں سچ کہتا ہوں, لیکن ایسے الیکشن نہیں جیتا جاتا. محنت کرو, جدوجہد کرو. ادھر اپنی ماں بہنوں سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہوں, میری ماں محنت کرو, جدوجہد کرو. میں سچ کہتا ہوں, صرف میری مائیں بہنیں ووٹ دینے نکل جائے نا, ہمیں مردوں کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اللہ نے مجھے اتنی مائیں بہنیں عطا فرمائی, صرف یہی ووٹ دینے نکل جائے تو کسی مرد کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. محنت کرو, جدوجہد کرو. اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ کہ سنی کا ووٹ صرف سنی کے لیے ہے. علاقے ہمارے, لوگ ہمارے, گلیاں ہماری, محلے ہمارے. ہمارے ووٹوں سے جیت کر کے لوگ اسمبلیوں میں پہنچے. کیا میرے ممتاز قادری علیہ رحمہ کے لیے آواز اٹھا سکے؟ نہیں اٹھائی کسی سے. ایک لفظ نہیں کہا, قاتل کہا, معاذ اللہ دہشت گرد کہا. جو کچھ کہہ سکتے تھے ان ظالموں نے کہا. اور رات کے اندھیرے میں جلد بازی سے ممتاز قادری علیہ رحمہ کو پھانسی کے پھندے پہ ٹنگایا. میں نے 1 سال پہلے کہا, وہ کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دور آئے گا کہ یہ سب کا سب جو ان کا نام و نمود ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا. اور وہی ہوا. الحمدللہ. سنی مسلمانوں میں پھر کہہ رہا تھا, حضور عبدالغنی صاحب میرے بزرگ, میرے والد محترم کے دوست,
ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑو، یہ پگڑی باندھتا ہے، یہ اس کلر کی باندھتا ہے، چھوڑو، آپس کے اختلافات ختم کرو، یہ لڑائی جھگڑے ختم کرو، ایک دوسرے پہ تنقید اب یہ بند کرو، آؤ اب میدان میں اترنے کا وقت ہے، تیاری کر، محنت کر، کس طریقے سے ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم جیت سکتے ہیں، انتخابی نشان کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھو میں اکیلا سارے سمندر کا پانی نہیں پی سکتا، میں اکیلا اس پورے کراچی کے گلی گلی میں نہیں جا سکتا، یہ سارے مخلص لوگ بیٹھے ایک جگہ پر اور اپنی سمت متعین کریں اور سوچیں کہ کس طریقے سے کام کرنا۔ میں سچ کہتا ہوں لوگوں، یہ علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ سنیوں کا گڑھ ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا گڑھ ہے۔ دیکھو خواب کی دنیا سے باہر نکلے، آؤ اس علاقے کی صوبائی اسمبلی کی نشست پہ نظر رکھو اور ایسا امیدوار لے کر کے آؤ کہ جس کی سرپرستی کی جائے وہ محنت کرے، جدوجہد کرے، تاکہ ہم اسے جتا کر کے اسمبلی میں بھیج سکے۔ اور میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا صوبائی اسمبلیاں بھی گونجے گی یا رسول اللہ کے ناموں سے، قومی اسمبلی بھی گونجے گی یا رسول اللہ کے ناموں سے۔ اے سنی مسلمانوں، اب وہ وقت آن پہنچا، اب محنت تم نے کر دی ہے، جدوجہد تم نے کر دی ہے، جہاں پر میری ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر حاضر ہے، جہاں پر ضرورت ہے فی سبیل اللہ حاضر ہے، جہاں پر ضرورت ہے۔ بس میری خواہش یہ ہے کہ میرے لوگ جیت کر کے اسمبلیوں میں پہنچے، ایوانوں میں پہنچے اور وہاں پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ بارود والے مولوی کیسے ہوتے ہیں اور درود والے مولوی کیسے ہوتے ہیں۔ درود والوں کے تو چہرے چمکاتے ہیں، درود والوں کے تو چہرے چمکتے ہیں، اللہ اکبر، ان چمکتے ہوئے چہروں کو میں اسمبلی کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ محنت کی بہت ضرورت ہے، آپس کے جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے چاہیے، ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وہ سورج نکلے 2018 کا تو سنیوں کی کامیابیوں کا نکلے، اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں صرف 8 گھنٹے کا کھیل ہے یہ الیکشن، صبح 8 سے آپ آگے بڑھے 5 بجے پھر پولنگ کا ٹائم بڑھ جائے، 8 گھنٹے، اس 8 گھنٹے میں صرف 5 گھنٹے محنت کرتے ہیں، جان لگا کر محنت کرتے ہیں، ہم ووٹرز کو نکال کے لے آئے گھروں سے، پولنگ اسٹیشن پہنچا دیا، بس سمجھو سنیو یہ 5 گھنٹے کی محنت 5 سال کی حکمرانی تمہاری شہر کراچی پر ہوگی، 5 سال کی حکمرانی تمہاری اس ملک پر ہوگی۔ کراچی کچرے کٹھے، کراچی میں گٹر لائنیں، گٹر ابل رہے، کراچی میں پینے کا پانی نہیں، 98% جو نمونے حاصل کیے گئے اس میں سیوریج کا پانی ملا ہوا ہے جو لوگوں کو پلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ درود و سلام والے اگر اسمبلیوں میں آئیں اور کام کریں، دوبارہ میرا کراچی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے، پیار کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ بس میرے سنی علماء میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری سنی عوام میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنا دل بڑا کرو۔ آپ اگر کوئی یہ سمجھتا شاہ صاحب خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، خود جیتنا چاہتے ہیں، مجھے تو پیچھے بھیج دو، مجھے اپنے نام و نمود کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے اس کا میں ہر لمحے شکر ادا کرتا ہوں، ہر پل شکر ادا کرتا ہوں، ہر لحظہ شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے نہ پیسوں کی، نہ یہ اعلیٰ اسٹیٹس کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں بس سنیوں کو اسمبلیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے جدوجہد کروں گا، اس کے لیے محنت کروں گا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کروں گا، جتنا میں کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ یہ 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہے، یہ اسی کام میں گزرا، اور 2 مسجد النشتر پارک کے اندر جو میں نے اعلان کیا تھا نا، لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا، اس کی گونج اوپر تک گئی ہے، اوپر تک۔ جتنے بڑی بڑی جماعتیں ہیں نا، میں آج کہہ رہا ہوں، مائک ویڈیو ریکارڈ ہو رہی، جتنے بڑے بڑے لوگ جو سیاسی دماغ رکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ بتا دیں کہ آپ کہاں سے کھڑے ہوں، آپ بتا دیں، اگر آپ بتا دیں کہاں سے کھڑے ہوں گے ہم اپنا امیدوار بھی کھڑا نہیں کریں گے، سبحان اللہ، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ ہاں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں پھر بھی کہتا ہوں میں پیچھے ہوں، آپ لوگ آگے آؤ، آپ بزرگ ہو، آپ مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے والے ہو، مجھے نام نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، آپ آگے آؤ، اترو میدان میں، آپ الیکشن لڑو، انشاءاللہ تعالی میں ہر سنی مسلمان کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں گا، ان کے جلسوں میں جاؤں گا اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ دور ہے کہ بس اپنا دل وسیع کرو، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے چونی پہ لڑ رہے ہو، ٹھنڈی پہ لڑ رہے ہو، یہ چھوڑو یار، آگے بڑھو، یہ پورا پاکستان سنیوں تمہارا ہے، یہ پورا ملک تمہارا ہے، یہ چاروں اسمبلیاں تمہاری ہیں، یہ قومی اسمبلی تمہاری ہے، بس نر بنو، نر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرو، کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، نر بنو گے کامیاب رہو گے۔ یہ بکری کے بچے اور بلی کے بچے نہ بنو کہ کسی نے تھوڑا سا ڈرا دیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کے سامنے موجود ہوں نہ میرے پاس وزٹنگ کارڈ ہے نہ میرا کوئی باڈی گارڈ ہے، آپ کے سامنے ہوں، شیشہ نہیں فولاد ہوں، تراب الحق کی اولاد۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ آباد۔ کوئی خوف نہیں ہے، خوف ہے تو بس اللہ کا ہے، خوف ہے تو پیارے مصطفیٰ کا ہے، باقی کسی کا خوف نہیں ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے دوستوں، لگا دیں گے، مسلک پہ لگا دی ہے، لگا دیں گے، سنیوں کو کندل بنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ مشکلوں سے اللہ نہ کرے کہ مشکلیں آئیں، کبھی اگر آ جائیں ان سے بھی گزاریں گے۔ کھاردر سے میں نے کام شروع کر دیا ہے، 2 دن پہلے میں نے نشست کی ہے، پنکھا وغیرہ کوئی نہیں تھا، پسینے ٹپک رہے تھے، میری ماں بہنوں کے بھی اور جتنے مرد و جوان تھے۔ میں نے کہا ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو بڑے بڑے دریاؤں سے گزرنا ہے، بڑی بڑی مشکلات سے گزرنا ہے، ابھی ہمت نہیں ہارنی ہے، لگے رہو، محنت کرتے رہو، جدوجہد کرتے رہو، بس سوچ یہ رکھو کہ سنی کا موڈ پر سنی کے لیے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دن میں موجود جتنے علماء میرے بھائی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ساری عوام اہل سنت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔